یہ 1985 کا زمانہ تھا۔ کراچی کے ایک مضافاتی علاقے کے گندے نالے کے کنارے پر ایک کچا سا مکان میرے والد نے بڑی مشکل سے یعنی اپنا پیٹ کاٹ کر بنایا تھا۔ میرے والد سائیکلوں کی مرمت کی دکان کرتے تھے۔ زمین خریدنے کی اوقات نہیں تھی، اسی لیے سرکاری زمین پر ہی لوگوں کے دیکھا دیکھی بلاکوں کی چاردیواری بنا کر اوپر سے سیمنٹ کی شیٹیں ڈال لی تھیں۔ سیمنٹ کی شیٹوں کی وجہ سے ہمارا یہ گھر سردیوں میں زیادہ ٹھنڈا اور گرمیوں میں خوب گرم ہو جاتا تھا۔ میرے والد اکلوتے تھے اور میں بھی ان کی اکلوتی اولاد تھا، جبکہ امی کی بھی صرف ایک بہن تھی اور ان کی اکلوتی بیٹی میمونہ تھی۔ میمونہ جب بھی ہمارے گھر آتی تھی جیسے سب کچھ ہی بدل جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جادوگرنی نے اپنی چھڑی گھما کر جون کی کڑکتی دوپہر میں آگ برساتے سورج کی گرمی کو بہار کے موسم میں بدل دیا ہو، اور میں دیوانہ سا ہو کر اس کے آس پاس ہی رہنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، انگارے کی طرح دہکتا ہوا چہرہ، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کے اوپر گھنی لمبی پلکیں۔ جب وہ مسکراتی تو اس کے سفید اور ترتیب میں جڑے ہوئے دانت بھرے بھرے گلابی ہونٹوں کے درمیان ایسا نظارہ پیش کرتے جیسے کسی سیپ میں چمکدار موتی جڑے ہوں۔ رنگت صاف اور گلابی، اگر بال کھول دے تو کالی گٹا چھا جائے۔ اٹھتے ہوئے مناسب قد پر گداز جسم غضب ڈال رہا تھا۔ میں کسی بت کی طرح اس کے خوبصورت سراپے کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں تیز دھوپ میں پتہ نہیں کتنی دیر سے صحن میں کھڑا اسے گھورے جا رہا تھا۔ میمونہ اور امی باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک میمونہ کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ گھبرا کر دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے بولی، خالہ عابد آ گیا ہے، اور میں خجل سا ہو کر کمرے میں داخل ہوا اور سلام کرتے ہوئے جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میمونہ کو اپنے غیر معمولی حسن کا اندازہ تھا، کیونکہ وہ کالج یا بازار جاتی تو اس نے نوٹس کر لیا تھا کہ مرد حضرات، چاہے نوجوان ہو یا بوڑھے، سب اس کو بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ ان کی ہوس زدہ نظروں کو پہچانتی تھی، اس لیے وہ مردوں سے کتراتی اور مجھ سے بھی زیادہ بات نہ کرتی تھی، جبکہ میرا دل کرتا تھا کہ سارا دن اس سے باتیں کرتا رہوں، مگر جب سامنا ہوتا تو وہ چہرے پر ایسے تاثرات لے آتی جنہیں دیکھ کر میری ہمت ہی نہ ہو پاتی۔ کئی بار کوشش کی کہ اس سے باتیں کروں، وہ پہلے ہی بھاگ جاتی اور آہستگی سے وہاں سے نکل جاتی۔ آج میں کمرے میں لیٹا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میمونہ کی آواز سن کر میرے دل میں خوشی کے مارے گھنٹیاں سی بجنے لگی اور شدید گرمی کا احساس بالکل ختم ہو گیا۔ اس کی آواز کا اتنا جادو تھا کہ گرمی کی
شدت بھی خوشگواریت میں بدل گئی۔ میرا منہ حیرت سے کھلا ہی رہ گیا۔ وہ میری حالت دیکھ کر مسکرائی تو میری بھی تھوڑی سی ہمت بڑھی۔ میں اپنی آواز کو باروق بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ہاں آ جاؤ۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر بہت گہری مسکان تھی، جس کی وجہ سے اس کے گلابی چہرے پر ڈمپل پڑ رہے تھے۔ یہ ایک بہت دلکش منظر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے بدن سے روشنی سی پھوٹ رہی ہو، جس کی وجہ سے میں کسی نشئی کی طرح مدہوش سا اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بولی، اب تم سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سانس لینے کے لیے رکی تو میں نے فوراً پرجوش آواز میں کہا کہ کس بارے میں مشورہ کرنا ہے؟ اس نے بہت عرصے بعد مجھے اہمیت دی تو میرا اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہے کہ کسی اونچی جگہ سے کود جا تو بھی کود جاؤں۔ اس نے مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور بولی، مجھے ایک اشتہار بنانے والی ایجنسی کی طرف سے کام کی آفر ہوئی ہے۔ میں نے اپنے اور تمہارے والدین سے اجازت لے لی ہے۔ اب تم اپنی مرضی بتاؤ۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، میمونہ، اس میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میری بات سن کر وہ بولی، اشتہاری ایجنسی کے اندر کیا پتہ کیسا ماحول ہو۔ تمہیں میرا منگیتر بن کر میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرا دل ایسے زور سے دھڑکا کہ محسوس ہوا کہیں پسلیاں توڑ کر باہر ہی نہ آ جائے۔ میں نے جلدی سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوسرے دن میں صبح نماز پڑھنے کے بعد جم گیا اور واپس آ کر جلدی کپڑے بدلے اور اپنے دوست سے موٹر سائیکل مانگ کر میمونہ کے گھر پہنچ گیا۔ میمونہ سیاہ رنگ کے برقعے میں ملبوس تیار بیٹھی تھی۔ خالہ بھی مجھے دیکھ کر آ گئی اور بولی، عابد بیٹے، ناشتہ کرتے جاؤ۔ میں نے کہا، خالہ میں تو گھر سے ہی ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ خالہ برائی ہوئی سی آواز میں بولی، عابد بیٹا، تم میرے سگے بھانجے ہو۔ خدا کے لیے سائے کی طرح میمونہ کے ساتھ رہنا۔ ہم نے خالہ کو یقین دلایا اور گھر سے نکل آئے۔ یہ ایجنسی شہر کے پوش علاقے میں تھی۔ آفس شاندار تھا۔ عملہ اور مینیجر سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ یہ مجھے میمونہ نے بعد میں بتایا کہ کمپنی کے مالک نے میمونہ کو اس کے کالج کے ایک پروگرام میں نعت پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کی شاندار خوبصورتی سے متاثر ہو کر ایڈورٹائزنگ کمپنی کے مالک نے میمونہ کو اپنی کمپنی میں کام کرنے کی آفر پیش کی، لیکن میمونہ نے انکار کر دیا۔ میمونہ کے ساتھ کھڑی ہوئی اس کی دوست ارم نے مذاق کے طور پر پہلے ہی اشتہار کے 3 لاکھ معاوضے کی ڈیمانڈ کر دی، جسے بلا چوچراں ایجنسی کے مالک نے قبول کر لیا۔ 1985 کے دور میں یہ بہت بڑی رقم تھی، یعنی اس رقم سے ایک اوسط درجے کا مکان بنایا جا سکتا تھا۔ ایجنسی کے مالک کے مان جانے سے یہ دونوں پریشان ہو گئیں اور بولیں، پتہ نہیں گھر والوں کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ آپ ایسا کریں، اپنا کارڈ دے دیں، ہم گھر سے پوچھ کر آپ کو ٹیلی فون کر کے بتا دیں گے۔ دونوں نے وزٹنگ کارڈ تھاما اور تیز قدموں سے
گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ گھر جا کر میمونہ نے ساری بات اپنے والدین کو بتائی تو وہ لوگ 3 لاکھ کا سن کر سوچوں میں پڑ گئے۔ خالہ نے کہا، میں اپنی بہن کو کہتی ہوں کہ وہ عابد کو ساتھ بھیج دے تو پھر پریشانی والی کوئی بات نہ رہے گی۔ اس وجہ سے میمونہ ہمارے گھر آئی اور امی سے مل کر سارا پلان بنایا۔ ہم 9 بجے ہی ایجنسی پہنچ گئے، لیکن مالک قریباً 10 بجے تک پہنچے۔ مالک کا نام اظہار کاظمی تھا۔ کاظمی صاحب اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھے۔ انہوں نے ہمیں آفس میں بلا کر اچھے طریقے سے کام سمجھایا اور میمونہ کے کہنے پر مجھے بھی اس ایڈ میں رول مل گیا۔ ایڈ ایک بہت بڑی کمپنی کا تھا۔ ایڈ مکمل کرنے میں تقریباً 1 ہفتہ لگ گیا۔ اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی چینل پی ٹی وی ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اشتہار سینموں میں فلم شروع ہونے سے پہلے چلائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ باہر مین روڈ کے کنارے لگے سائن بورڈ پر بھی لگائے جاتے تھے۔ یہ ایک بڑی کمپنی کا اشتہار تھا، لہٰذا یہ سب جگہوں پر چلایا گیا۔ میمونہ کے مکمل حسن کو اشتہار میں دیکھ کر بہت سے اسٹیج ڈرامہ، پی ٹی وی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری والوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ ہم نے میمونہ کی پڑھائی کا بہانہ بنا کر ان سے ان کے رابطہ نمبر لے لیے اور وقتی طور پر سب کو ٹال دیا۔ اس اچانک شہرت کی وجہ سے ہم سٹپٹا گئے تھے۔ ہمیں وقت چاہیے تھا تاکہ ہم سوچ کر فیصلہ کریں۔ میں نے میمونہ سے کہا کہ ابھی کچھ عرصے کے لیے کاظمی صاحب کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں۔ میمونہ بھی مان گئی۔ جلد ہی ہم اپنا پرانا گھر چھوڑ کر اس سے تھوڑے بہتر علاقے میں کرائے پر شفٹ ہو گئے۔ اتوار والے دن کاظمی صاحب نے پارٹی رکھی، جسے اشتہار بنانے والی ملٹی نیشنل کمپنی نے اسپانسر کیا۔ کیونکہ میمونہ کی وجہ سے ان کی پبلسٹی میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ پارٹی میں جانے کے لیے ایک کار رینٹ پر لی، کیونکہ ٹیکسی وغیرہ پر جانا میمونہ کی شایان شان نہ تھا۔ پارٹی میں پہنچنے پر میمونہ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اناؤنسمنٹ کی گئی کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اپنی نوجوان، خوبصورت اور ٹیلنٹڈ ماڈل مس میمونہ کو، جنہوں نے اپنے پہلے ہی ایڈ میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ اناؤنسمنٹ سن کر سب لوگوں کی نظریں ہال کے داخلی دروازے کی طرف اٹھ گئیں اور جیسے ہی میمونہ اندر داخل ہوئی، ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ پارٹی میں سب لوگ خوب سج کر آئے تھے۔ میمونہ تو پارٹی میں سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ خوبصورتی سے تراشے گئے لباس میں اس کا سرخ و سفید جسم اور چہرہ بہت غضب ڈھا رہے تھے۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ تھے۔ میمونہ تھوڑا سا جھجکتی ہوئی سب کو ہیلو ہائی کرتی اور ہلکے پھلکے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے تقریباً پورے ہال میں گھوم کر میرے ساتھ دوسرے لوگوں سے تھوڑا سائڈ پر آ کر بولی، یہ شوبز کی پارٹیاں اٹینڈ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے جلدی سے نکل جاؤں۔ میں نے میمونہ کی بات سن کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ عرصے میں ہی تم ان سب چیزوں کی عادی ہو جاؤ گی۔
یہ کہہ کر جب میں نے سانس لینے کے لیے رکا تو پیچھے سے کسی کی آواز آئی، ہمیں معاف کر دیجیے گا مس میمونہ، ہم آپ کو ویلکم کرنے کے ٹائم پر ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس اچانک سنائی دینے والی آواز کی طرف ہم نے جب مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک عجیب سی شخصیت کا مالک شخص کھڑا تھا، جس کا رنگ گورا، تھوڑی لمبی زلفیں اور جسم فربی مائل تھا۔ ہماری توجہ پاتے ہی اس نے اپنی زلفوں میں ایک ادا سے ہاتھ پھیرا اور ان کو پیچھے کی طرف جھٹکا۔ اپنے ہونٹوں کو عورتوں کی طرح سکیڑ کر ایک ادا سے بولا، ہائے، میرا نام ٹیپو ہے۔ میں اس کی حرکتوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ نہ ہی میں ہے اور نہ شی میں۔ ایسے نمونوں کے لیے شوبز ایک بہت اچھی پناہ گاہ ہے۔ ٹیپو نے مجھے مخاطب کر کے کہا، آپ کتنے ہینڈسم ہیں، اور ساتھ ہی آنکھ ماری اور ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کس کا اشارہ کیا تو میمونہ کی ہنسی نکل گئی۔ مجھے ٹیپو کی شخصیت سے خوف اور گھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے میرے قریب ہوتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو نیاز شاہ صاحب نے یاد کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ نیاز شاہ صاحب کون ہیں؟ ہم تو ان کو نہیں جانتے۔ وہ بولا، شاہ جی سندھ کے بڑے وڈیرے ہیں، ان کی شوبز میں کافی جان پہچان ہے۔ وہ میمونہ جی کو پرسنلی مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ انکار کرنا پارٹی کے آداب کے خلاف تھا، اس لیے ہم وڈیرے کی طرف چل پڑے۔ چلتے ہوئے ٹیپو بالکل میرے ساتھ جڑ کر چلنے کی کوشش کرنے لگا اور میں کھسک کے آگے نکل جاتا، لیکن وہ ہار ماننے والا کہاں تھا۔ اس نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور لچک مٹک کر میرے ساتھ چلنے لگا۔ میری اس حالت پر میمونہ بہت محظوظ ہوتی رہی اور اپنی ہنسی کو روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی جب وڈیرے کے سامنے پہنچی تو میمونہ کی ہنسی ایک دم تھم سی گئی، کیونکہ وہ شخص وڈیرے سے زیادہ کوئی ڈاکو لگ رہا تھا۔ سانولا رنگ، بڑی بڑی کالی آنکھوں کے اوپر گھنی موٹی بھویں، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد اور بھاری جسم، کالی ہیئر کلر لگی ہوئی لمبی بل کھاتی مونچھیں اس کے کرخت اور بے رحم چہرے کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ میمونہ نے سہمے ہوئے لہجے میں اس کو سلام کیا تو وہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ہم ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں، کبھی آؤ نا ڈیفنس میں ہمارے غریب خانے پر اور ہمیں بھی خدمت کا موقع دو۔ اس کی آنکھوں سے بے حیائی اور خباثت ٹپک رہی تھی۔ میمونہ اس کی بات کی گہرائی کو سمجھ گئی اور محتاط لہجے میں بولی، شاہ صاحب، کام کی زیادتی کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا کہ کسی کی دعوت میں جا سکیں۔ اس نے معذرت کی اور ہم لوگ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کاظمی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ کاظمی صاحب بھی ہماری طرف متوجہ تھے۔ ہمارے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں بولے، یہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ اس کا کام شوبز کی دنیا میں خوبصورت لڑکیوں کا شکار کرنا ہے۔ نیاز شاہ کی شخصیت نے میمونہ کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ میمونہ نے کہا، شاہ صاحب کے بارے میں گھر پر کسی کو نہ بتانا۔ میں نے اس کی فکر مندی کو دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ پورا سال گزر گیا، ہم لوگ کافی خوشحال بھی ہو گئے اور میری میمونہ کے ساتھ منگنی بھی کر دی گئی۔ میمونہ کی وجہ سے مجھے بھی ایڈز میں رول مل جاتے تھے، جس سے میری بھی اچھی خاصی
آمدنی ہونے لگی تھی۔ ایک دن صبح صبح ہی ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر میں نے فون ریسیو کیا تو دوسری طرف خالہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں تقریباً روتے ہوئے بتایا کہ میمونہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، تم جلدی سے یہاں آ جاؤ۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ میں نے خالہ کو تسلی دی اور فون رکھ کر امی ابو کو ساتھ لیا اور میمونہ کے گھر پہنچ گیا۔ خالہ اور خالو کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی دیکھ کر ہم لوگ اور بھی پریشان ہو گئے۔ خالہ امی کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ کر رونے اور بہن کرنے لگی، جبکہ ہم خالو کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ خالو نے بتایا کہ وہ 4 آدمی تھے، دیوار کود کر اندر آئے۔ ان لوگوں نے ہمارے کمرے میں داخل ہو کر ہم دونوں کو قابو کیا اور کسی بھاری چیز سے ہمارے سر کے پچھلے حصے پر وار کر کے ہمیں بے ہوش کر دیا۔ صبح پڑوسیوں نے ڈاکٹر کو بلایا اور ہمیں ہوش میں لا کر ہماری مرہم پٹی کروائی۔ گھر سے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، صرف میمونہ غائب ہے۔ میرا دھیان ایک دم نیاز شاہ کی طرف گیا۔ میں وہاں سے بہانہ بنا کر نکلا اور کاظمی صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ کاظمی صاحب صبح سویرے ہی جاگ جاتے ہیں۔ میں ان کے گھر پہنچا تو وہ ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے تھے۔ مجھے بھی ناشتے کی دعوت دی، لیکن میں نے کہا کہ میں گھر سے ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ میں نے انہیں میمونہ کے اغوا ہونے کی تفصیل بتائی تو وہ پریشان سے ہو گئے۔ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر بولے، میرا شک تو نیاز شاہ پر ہی جاتا ہے۔ انہوں نے 2-3 جگہ فون ملائے اور کچھ گفتگو کرتے رہے اور پھر مجھ سے بولے، عابد، نیاز شاہ تو ملک سے باہر گیا ہوا ہے، کیا تمہیں اس کے علاوہ کسی اور پر شک ہے؟ میں نے کہا، نہیں کاظمی صاحب، یہ اس کے علاوہ کسی اور کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر کاظمی صاحب کچھ دیر سوچتے رہے اور بولے، تم ایسا کرو کہ اظہر علی جتوئی سے جا کر ملو، میں اسے فون کر دیتا ہوں۔ اظہر علی جتوئی صاحب نیاز شاہ کے ساتھ والے گاؤں کے وڈیرے تھے، ان کی آپس میں دشمنی تھی۔ جتوئی صاحب سلجھے ہوئے تعلیم یافتہ انسان تھے۔ میں شام تک جتوئی صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ کاظمی صاحب نے انہیں ٹیلی فون پر ہی ساری تفصیل بتا دی تھی۔ جتوئی صاحب نے اپنی اتاق میں یعنی ڈرائنگ روم میں مجھ سے ملاقات کی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے بولے، میں نے اپنے بندوں کو سنگن لینے کے لیے بھیج دیا ہے، جب تک آپ کھانا کھا لو۔ کھانا لگوا دیا گیا ہے۔ میں صبح کا بھوکا تھا، خوب سیر ہو کے کھانا کھایا اور آرام کرنے لیٹ گیا۔ تقریباً رات 10 بجے کے قریب ایک ملازم آیا اور بولا، بابا، ہمارے سائیں جتوئی صاحب نے کہا ہے کہ آپ آرام سے سو جاؤ، کل تک انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کھوج مل جائے گی۔ یہ سن کر میں نے نوکر سے کہا، مجھے گھر فون کرنا ہے۔ اس پر مجھے نوکر نے فون کے پاس لے گیا۔ میں نے گھر میں فون کر کے ابو کو بتایا کہ ہم میمونہ کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت مصروف ہوں، 2-3 دن گھر نہیں آ سکتا۔ انشاءاللہ میمونہ کو ساتھ لے کر ہی لوٹوں گا۔ اور ابو کو تاکید کی کہ خالہ اور خالو کا خاص خیال رکھیں اور انہیں تسلیاں دیتے رہیں۔ فون کرنے کے بعد میں سو گیا اور دوسرے دن بھی میں گھر میں ہی رہا۔ اگر باہر جاتا تو نیاز شاہ کے آدمی مجھے دیکھ لیتے اور چوکنا ہو جاتے، اس لیے جتوئی صاحب نے مجھے تاکید کی کہ باہر گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں بیٹھ کر نیاز شاہ کے بارے میں سوچنے لگا، وہ کتنا چالاک آدمی ہے۔ تقریباً 1.25 سال انتظار کرنے کے بعد میمونہ کو اغوا کرنے سے پہلے خود ملک سے باہر چلا گیا، تاکہ اگر اس پر شک کیا جائے تو آسانی سے اس واقعے سے لاتعلقی کا اظہار کر سکے۔
सके। मैंने सोचा کہ کاظمی صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا، یہ بہت خطرناک اور چالاک شخص ہے۔ پورا دن گزر گیا اور شام ہونے والی تھی۔ میری طبیعت میمونہ کے بارے میں سوچ کر بوجھل سی ہونے لگی۔ میں اپنی مرضی سے یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری چھوٹی سی غلطی سے دونوں برادریوں میں ایک جنگ چھڑ سکتی تھی۔ ایسے علاقوں میں پولیس کی مدد ملنے کے بجائے الٹا پولیس کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پولیس ایسے طاقتور لوگوں کے سامنے بالکل بے بس ہوتی ہے۔ شام کو مغرب کے وقت جب جتوئی صاحب اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر واپس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے اپنی ڈرائنگ روم میں بلا کر بتایا کہ نیاز شاہ کے اس زنانہ ٹائپ ملازم ٹیپو کو ایک دوسرے گاؤں میں کھیتوں کے درمیان موجود ایک پرانے سے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا، تو اس جگہ کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہمیں شک ہے کہ نیاز شاہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس دوسرے گاؤں میں ہی آپ کی منگیتر کو چھپایا ہو۔ یہ کہہ کر جب جتوئی صاحب سانس لینے کے لیے رکے تو میں نے فوراً کہا، تو کیا سر آپ اس سے ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سوچتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آسان ہو بھی سکتا ہے، مگر کیا بھروسہ؟ نیاز شاہ بہت قائم آدمی ہے، ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اگر تصادم کے بغیر یہ معاملہ حل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ رات کو تقریباً 2 بجے کے قریب ہم لوگ حویلی سے نکلے۔ ہم 5 افراد تھے، باقی مدد وہاں نگرانی کرنے والوں سے مل سکتی تھی۔ ہمارے پاس کرولا 76 ماڈل ٹیکسی تھی، ہم لوگ اس میں پھنس کر آئے تھے، پہچان چھپانے کے لیے ٹیکسی استعمال کر رہے تھے۔ جب ہم اس گاؤں میں کھیتوں کے قریب پہنچے جہاں میمونہ کو چھپایا گیا تھا تو ایک کالے لباس میں ملبوس شخص نے رکنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی، وہ دوڑ کر قریب آیا اور بولا، گاڑی کو یہاں کھیتوں میں چھپانا ہے۔ ہم لوگ گاڑی سے اتر گئے اور گاڑی مکئی کے کھیتوں کے اندر آسانی سے چھپا دی گئی۔ ہم پانی کی نالی کے ساتھ ساتھ کھیتوں سے گزرتے ہوئے اس مکان کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں 4 بندے اور بھی موجود تھے، انہوں نے ہم سے ہاتھ ملایا۔ ان میں سے ایک شخص ہمارے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں بولا، ہمارے پاس اسلحہ اور کلورو فارم موجود ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اندر صرف 2 عورتیں ہیں۔ ہم لوگ مغرب کے بعد اندھیرا پھیلتے ہی اس مکان کے قریب آ گئے تھے اور اندر سے آنے والی آوازوں سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ اندر سے کسی بھی مرد کے بولنے کی آواز نہیں آئی، وہ زنانہ ٹیپو بھی واپس نہیں آیا۔ میں سوچنے لگا، مجرم کتنی بھی احتیاط کر لے، جرم کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے ظاہر کر کے ہی رہتی ہے۔ مجرم کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر ہی جاتا ہے۔ ٹیپو کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ گئے، یہ سب اللہ کی مدد تھی۔ اب رات کے 3 بج چکے تھے۔ ایک بندے کو دیوار پر چڑھایا تو اس نے اندر دیکھ کر اشاروں میں بتایا، دروازے کو تالا لگا ہوا ہے۔ مجبوراً ہمیں دیوار پھلانگ کر اندر جانا پڑا۔ 3 بندوں کو باہر ہی نگرانی کرنے کا کہا گیا۔ اندر ہم لوگ احتیاط سے چلتے ہوئے پہلے کمرے کے پاس پہنچے تو کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور دوسرے کمرے میں جانے کے لیے اس پہلے کمرے ہی سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ ہم نے اندازہ لگا لیا کہ میمونہ دوسرے کمرے میں ہی ہوگی۔ پہلے کمرے کی رائٹ سائڈ میں ایک پتلی سی گیلری تھی جس میں کمرے کی کھڑکی میں موجود تھی۔ اسے دبا کر دیکھا گیا تو وہ اندر سے بند تھی۔ کھڑکی پرانے زمانے کے انداز میں موٹی لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اس کی دراڑ سے اندر بلب کی روشنی میں صوفے پر 2 ہٹی کٹی عورتیں آڑی ترچھی پڑی ہوئی سو رہی تھیں۔ ٹیم لیڈر نے میرے کانوں میں آہستہ سے کہا،
بھائی دروازہ توڑنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، تم تیار رہنا۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لمبا چوڑا 6.5 فٹ کا بھاری بھرکم انسان تھا۔ وہ دروازے سے دور ہو کر دوڑتا ہوا دروازے سے ٹکرایا تو دھڑام کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا اور باقی ساتھی جو دروازے کے ساتھ لگ کر تیار کھڑے تھے دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور ان دونوں عورتوں کو قابو کر کے کلوروفارم لگے رومال سے ان کو بے ہوش کر دیا۔ میں دوڑ کر دوسرے کمرے میں پہنچا تو وہاں میمونہ بیڈ پر بندھی ہوئی تھی اور اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی اداس آنکھوں میں جیسے چمک سی آ گئی۔ میں جب میمونہ کو آزاد کرا کر باہر صحن میں آیا تو جتوئی صاحب کے بندے مین گیٹ بھی کھول چکے تھے۔ ہم سب تیز تیز چلتے ہوئے اس ٹیکسی کے پاس پہنچ گئے تو وہی شخص جو ان کا لیڈر تھا بولا، آپ وقت ضائع کیے بغیر ٹیکسی میں بیٹھیں اور شہر پہنچ جائیں، یہاں رکنا خطرناک ہوگا۔ میں نے جلدی سے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام تک ہم گھر پہنچ گئے۔ گھر والوں نے میمونہ کو جب صحیح سلامت دیکھا تو ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پر رونق آ گئی۔ امی اور خالہ میمونہ کو گلے لگا کر رونے لگیں۔ میں وہاں سے نکلا اور فون کر کے کاظمی صاحب کو ساری تفصیل بتانے لگا۔ کیونکہ میمونہ ایک مشہور ایکٹریس تھی، اس کے اغوا کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ کاظمی صاحب نے میری باتیں سننے کے بعد کہا، میں اپنے وکیل کے ذریعے پولیس اور پریس والوں کو سمجھا دوں گا، تم لوگ پریس والوں کے سامنے نہ آنا، کچھ دن طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر روپوش رہنا، تم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر مطمئن ہو گیا۔ مجھے کاظمی صاحب پر پورا یقین تھا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے معاملے کو دبا لیں گے۔ فون کر کے جب میں واپس آیا تو میمونہ گھر والوں کو تفصیلات بتا کر مطمئن کر چکی تھی۔ میں نے میمونہ کو سائیڈ میں بلا کر کاظمی صاحب سے ہونے والی باتیں بتائیں تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ اس نے کہا، میں نے بھی گھر والوں کو فرضی کہانی سنا کر مطمئن کر لیا ہے۔ مجھے میمونہ کی ذہانت پر رشک آنے لگا۔ دوسرے دن کاظمی صاحب میمونہ کے گھر آئے تو ہم سب نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد کاظمی صاحب بولے، آپ لوگ اگر اسلام آباد شفٹ ہو جائیں تو وہاں میرا ایک بنگلہ ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہمارے والدین خوش ہو گئے۔ وہ لوگ پہلے ہی یہ شہر چھوڑنے کے بارے میں ہم سے بحث کر رہے تھے۔ بنگلے کا سن کر میں اور میمونہ بھی رضامند ہو گئے۔ ہم لوگوں کو رضامند دیکھ کر کاظمی صاحب نے ایک اور خوشخبری سنائی کہ آپ دونوں اسلام آباد میں بھی رہ کر ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور پھر چند دنوں میں ہی ہم لوگ اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ اسلام آباد میں ہم صرف کاظمی صاحب کے لیے ہی ایڈ شوٹ کرواتے رہے اور تقریباً 4 سال گزر گئے۔ ایک دن مجھے تعلیمی اسناد کے لیے کراچی جانا پڑا۔ میں نے گھر والوں کے علاوہ کسی اور کو نہ بتایا اور کراچی پہنچ گیا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ جا کر دیکھوں کہ کاظمی صاحب کی ایجنسی میں کیا حالات ہیں۔ میں نے سر پر پی کیپ پہنی اور چہرے پر ڈاکٹروں والا ماسک پہن لیا تاکہ یہاں نیاز شاہ اور اس کے بندے مجھے نہ پہچان سکیں۔ شام کو ایجنسی کے ملازمین کی چھٹی کا وقت تھا۔ میں وہاں ٹیکسی کے ذریعے پہنچا تھا۔ میں احتیاط سے کام لیتے ہوئے ذرا فاصلے پر رہ کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔
ملازمین آفس سے باہر نکل رہے تھے۔ ملازمین کے ساتھ جب کاظمی صاحب باہر نکلے تو ان کے ساتھ جو شخص تھا اسے دیکھ کر تو میری اوستان خطا ہو گئے۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ دکھ کی وجہ سے میں نے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس کی، کیونکہ کاظمی صاحب کے ساتھ جو شخص تھا وہ نیاز شاہ تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دونوں خوشگپیاں کرتے ہوئے جب گاڑی کے پاس پہنچے تو کاظمی صاحب نے آگے بڑھ کر نیاز شاہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، پھر دونوں گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ میرے دل میں کسی دیوتا کی طرح کاظمی صاحب کی عزت اور عظمت تھی، جو آج صرف نفرت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا صرف اس لیے کہ کہیں میمونہ، جو کہ اپنے حسن کی وجہ سے ایڈورٹائزنگ کمپنی کے لیے سونے کی چڑیا بن گئی تھی، انہیں چھوڑ کر دوسری ایجنسیوں کے ساتھ کام نہ کرے۔ انہوں نے سب کمپنیوں کو باور کرا دیا تھا کہ میمونہ صرف ہمارے ساتھ ہی کام کرے گی۔ میمونہ کی وجہ سے وہ لوگ کروڑوں روپے کما رہے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ کاظمی صاحب کی وجہ سے خون خرابے کے بغیر آسانی سے میمونہ کا آزاد ہونا اور پھر ہمیں خوفزدہ کر کے اپنے ہی بنگلے میں بنا دینا۔ کاظمی صاحب نے صرف پیسے کے لیے اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ میں 2 دن کراچی میں رہا اور کاظمی صاحب کے بارے میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کی ایجنسی چلانے میں ان کے دوست نیاز شاہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسلام آباد پہنچ کر میں نے میمونہ کو ساری صورتحال بتائی تو میمونہ نے شوبز کو کچھ عرصے تک چھوڑنے کے بعد دوسری معروف ایجنسیوں کے ساتھ کام کرنے کا مشورہ دیا۔ ہم اسلام آباد چھوڑ کر لاہور آ گئے۔ لاہور میں ہی دوسری ایجنسیوں میں کام شروع کر دیا۔ کاظمی صاحب سے معذرت کر لی۔ کاظمی صاحب نے بہت لالچ دیے، منتیں بھی کی، لیکن ہم نے رابطہ ختم کر لیا۔ امیر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کمزور لوگوں کا احتساب کر کے اور انہیں مجبور کر کے پیسہ کمایا جائے۔ ایسا پیسہ حرام مال کے زمرے میں آتا ہے۔ کاظمی صاحب کو ہم نے بہت سادہ سی سزا دی۔ ان کے تقریباً 70% کنٹریکٹ جو میمونہ کی وجہ سے تھے، ختم ہو کر ان لوگوں کو مل گئے جن کے ساتھ میمونہ نے نیا کنٹریکٹ کر لیا تھا۔ بدنیت کامیاب ہو کر بھی دوبارہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔